السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں شائستہ اور میں آپ لوگوں کو جو ہے اردو پڑھاؤں گی۔ آپ لوگ جو ہے یہ 2 چیپٹرز جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ لوگ کے پاس جا چکی ہے اور ورک بھی آپ لوگ کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے 3rd چیپٹر سے سٹارٹ لیں گے۔ 3rd چیپٹر ہے ہمارا قومی ہمدردی۔ قومی ہمدردی جو ہے یہ سبق لکھا ہے الطاف حسین حالی نے، اور یہ ان کی کلیات نثر حالی سے جو ہے منتخب کیا گیا ہے۔ اور حالی جو تھے وہ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں انہوں نے جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اور حالی نے جو ہے جو ان کی مشہور جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ان کی کتابیں ہیں، ان میں جو ہے مشہور مسدس مدجزر اسلام تحریر کیا تھا، جو مسدس حالی کے نام سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مزید تصانیف میں جو ہے حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید جو ہے وہ شامل ہے۔ اب ہم یہ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا چیپٹر جو ہے اس میں قومی ہمدردی میں ہمدردی کے بارے میں سٹارٹنگ میں بتا رہے ہیں کہ ہمدردی کا لفظ جو ہے حمد اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے، یعنی 2 جو ہے لفظ مل کر ایک مرکب بنا ہے ہمدردی۔ اس میں درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ بس ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا خواہ بے ارادہ ہو۔ یعنی جو ہے ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ درد کے معنی کیا ہیں، دکھ اور تکلیف کے ہیں۔ یعنی فرد کی زندگی میں کبھی خوشی اور کبھی غم جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ کسی بھی فرد کی، ہر انسان کی زندگی میں جو ہے کبھی خوشی اور کبھی غم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دکھ تکلیف بھی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور ایک فرد اپنے دکھ اور تکلیف کی اذیت جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، دوسرے فرد جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی دکھ اور تکلیف کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ مطلب جو کوئی اور جو ہے وہ آپ کا دکھ سمجھ سکے، آپ کے دکھ میں جو ہے وہ شریک ہو سکے، تو اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ سے ہمدردی کر رہا ہے یا آپ جو ہے ہمدردی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمدردی کے جو 2 بول ہوتے ہیں، وہ بول دینے سے فرد کی دکھ یا تکلیف کی کیفیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دکھ جو ہے وہ بانٹ لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، تو یعنی جو ہے جب ہم کسی سے اپنا دکھ بانٹ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے تھوڑی ہماری کیفیت جو ہے دکھ کی وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ جان لیتے ہیں کہ جو ہے دوسرے بھی ان کے دکھ میں جو ہے وہ شریک ہو گئے۔ اب ایسا جو ہے وہ ارادے سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر ارادی طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہم ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے، دوا دارو یعنی اس کی جو ہے تیمارداری کرتا ہے، تو اس کو جو ہے دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے، صحیح ہے۔ تو یعنی جو ہے اگر کوئی جو ہے اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے اور دکھ اور تکلیف میں جو ہے اظہار ہمدردی کرتا ہے، دوا اور علاج کے مشورے دیتا ہے یا ماہر ڈاکٹروں سے معائنے کی بات کرتا ہے اگر وہ بیمار ہے، تو جو ہے افسوس کرتا ہے اور تعصب کا اظہار کرتا ہے اس کی بیماری پر، تو آج کل ہمدردی جو ہے وہ ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جیسے خاندان میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو عزیز رشتہ داروں کو خبر ہو جاتی ہے اور وہ ارادہ قائم کرتے ہیں کہ کون سا وقت اور دن موزوں رہے گا کہ مریض کے پاس جانے کا، تاکہ اس کی عیادت کی جائے اور ہمدردی کی جائے۔ تو ملاقات ہوتی ہے اور سب سے پہلے تکلیف کی صورتحال معلوم کی جاتی ہے اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، تو علاج کی معلومات کی جاتی ہیں، مشورے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوا کے سلسلے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ بھی حل کر لیا جاتا ہے۔ غرض کہ جو ہمارا دور ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہمدردی اب ارادے کے ساتھ کی جانے لگی ہے، یعنی ہم ارادے سے ہی ہمدردی کرتے ہیں۔
اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں، اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک دوسرے کی ہمدردی پہ مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے ان بھائیوں کے اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں موجود ہے یا باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمدردی کی ضرورت جو ہے وہ انسانوں کو سب سے زیادہ رہتی ہے۔ انسان زندگی بھر خوشیوں اور دکھ تکلیف کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ خوشیاں بھی دوسروں کے تعاون کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، تو دکھ تکلیف بھی اکیلے برداشت نہیں کیے جاتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں تعاون جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا۔ ہر انسان دوسرے سے ہمدردی اور تعاون کا ذمہ دار ہے، اور اس معاملے میں وہ اپنے جیسے انسانوں، ہم جنسوں کسے کہتے ہیں، یعنی اپنے جیسے انسانوں سے مدد لینے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمدردی کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کرنا ضروری ہے۔ انسان دوسرے انسان سے تعلق کا محتاج ہے، اور اس محتاجگی کو تعاون جو ہے ہمدردی کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے ہمدردی کا رشتہ جو ہے وہ کبھی منقطع نہیں کر سکتے۔ ہمدردی جو ہے وہ لازمی، ہم جو ہے کسی سے ہمدردی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ یعنی حیوانات یعنی جانور جو ہیں وہ بھی جانور ہیں یا انسیکٹس ہیں، جو بھی حیوانات ہیں ان سب میں جو ہے ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ پرورش کرنا، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو غذا دینا، ان کو دشمن سے بچانا، یہ سب جانوروں میں عام خصلت یعنی ان میں یہ جو ہے عادت پائی جاتی ہے۔ اس کے سوا ہمدردی بھی ان میں دیکھی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے مطلب جو ہے بچوں سے یا جو ہے اپنے ہم جنسوں سے جو ہے وہ ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ جنگلی بطخوں کی مثال دی ہے اس میں کہ جنگلی بطخوں کا غول جو ہے جب یعنی ایک گروپ جو ہے جنگلی بطخوں کا جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو سب ایک جو ہے لائن بنا کے اور جو ہے دانہ چگنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ جو ہے نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے۔ یعنی ان میں سے ایک بطخ جو ہے وہ انہوں نے ڈیوریشن باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بطخ جو ہے ہر وقت جو ہے اپنے باقی گروپ کی جو ہے وہ چوکیداری کرے گی، چوکسی یعنی ان کی چوکیداری کرتی ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ یعنی جو چوکیداری کر رہا ہے یعنی جو چوکیداری کر رہی ہوتی ہے بطخ وہ خود کچھ نہیں کھا رہی ہوتی بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا۔ تن پروری یعنی وہ جو ہے مطلب یہ سیلفشنس نہیں دکھا رہا ہوتا کہ خود ہی بس کھانا شروع ہو جائے، خود ہی اپنا پیٹ بھر لے، صحیح ہے، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر دیتا ہے، یعنی اپنے ہم جنس یعنی تمام چیونٹوں کو خبر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جانوروں میں بھی ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہیں پہ جو ہے چیٹیاں کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے، میٹھا چینی وغیرہ کچھ ڈالیں تو پوری چیٹیوں کی جو ہے وہ ایک لائن قطار در قطار جو ہے وہ چیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جو ہے جس کو ملا بس وہ کھا کے اور نکل لے، وہ اپنے پورے گروپ کو جو ہے وہ خبردار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ یعنی جو چیز حیوانات کو دی گئی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، تو انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہوتا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے۔ یعنی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی مطلب ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی طبیعت کے اندر خود بخود آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ انسان کا نیچر ہوتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو
اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا ہے. یعنی حیوانات جیسے جانور وغیرہ، ان کو تو کوئی تعلیم نہیں ہوتی نا، ان کے پاس تو کوئی سینسز ایسی نہیں ہوتی، لیکن یہ لازمی گاڈ گفٹیڈ ہے، تبھی تو جو ہے ان کے وجود مطلب میں پائی جاتی ہے ہمدردی. اس کے لیے کسی تعلیم کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے. یعنی جو ہے دنیا جو ہے کا نظام ہی اس وجہ سے چل رہا ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہے یہ کنٹینیویشن رہ رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. لازمی بات ہے. آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ایک آفس ہے، آفس میں تمام ورکرز ٹیم ورک نہیں کریں گے تو لازمی وہ آفس جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. یعنی وہ آفس تو چل ہی نہیں پائے گا، وہاں کام کیسے ہوگا. تو لازمی جب جو ہے وہ سب ایک مل جل کے کام کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، تبھی وہ نظام چل سکتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے. یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ ہمدردی نہ کریں تو ہم جو ہے کوئی کام بھی پراپر وے میں ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگل میں جا کے رہنا شروع ہو جائیں بالکل اکیلے اور ہم جو ہے ہمیشہ کامیاب زندگی گزاریں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کسی وقت بھی کسی کام کے لیے بھی کسی انسان کی لازمی ضرورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں. کنویں بنوانے، پیاؤ بٹانی، سہیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعزیت اور اس طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں. بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کس قدر تیز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب جو ہے جو ہمارے وطن میں رہنے والے انسان ہیں وہ ہمدردی کی اصلیت سے بے خبر نہیں ہیں. یہاں مطلب رفاع عامہ کے کام نظر آتے ہیں. رفاع عامہ یعنی خدمت خلق کے کام. ٹھیک ہے. مطلب جو ہے اگر کہیں پانی موجود نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، تو وہاں کنویں بنوا دیے گئے. ٹھیک ہے. اس طرح خلق خدا جو ہے وہ پانی سے فائدہ حاصل کریے. جانوروں کی ہمدردی کے پیش نظر جگہ جگہ ان کے پانی پینے کی جگہ بنوانا، جنہیں ہم پیاؤ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے پیاؤ ورڈ. ٹھیک ہے. پیاؤ کیا ہوتا ہے کہ جو جانوروں کے لیے جو ہے پانی پینے کی جگہ بنوائی جاتی ہے. انسانوں کے لیے پانی کے پینے کے پانی کی سبیل بنوانا. ٹھیک ہے. وہ سوری سہیل نہیں تھا، وہ سبیل تھا. صحیح ہے. سبیل بنوانا تاکہ پیاسے جو ہے وہ مسافر پیاس بجھا سکیں. محتاجوں کی خبر گیری کرنا، محتاج خانے قائم کرنا. یعنی اگر جو ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ایدی ہومس وغیرہ میں ان لوگوں کے لیے جو ہے شیلٹرز دیے جاتے ہیں، مطلب جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، بے آسرا لوگ ہیں، تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ شیلٹر ہومز بنواتے ہیں. اولڈ ہومز بنوائے گئے. ٹھیک ہے. ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا. شادی بیاہ کے موقع پہ محلے کے تمام افراد جو ہے وہ کام و کاج میں بھی شریک ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جاتی ہے. اپنے کام چھوڑ کر میت کی تدفین میں جو ہے شریک ہوا جاتا ہے. کہتے ہیں نا میت کی تدفین میں شریک ہونا بھی ثواب کا کام ہے. اور غم اور افسوس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. اس قسم کے ہمدردانہ رویے کی جھلکیاں ہمارے اپنے وطن میں بھی پائی جاتی ہیں. ٹھیک. اسی طرح میونسپل کمیٹیاں جو ہیں جو سرکار نے جا بجا جو ہے شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی میونسپل کمیٹیاں جو ہے اگر وہ اپنا ورک صحیح کر رہی ہیں، یعنی صحت و صفائی کا کام انجام صحیح دے رہی ہیں، فلاحی کام صحیح طریقے سے پراپر وے میں کر رہی ہیں، بلدیاتی ادارے جو ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے ہمدردی اور خدمت کے جذبے سے جو ہے سرشار ہو کر کام کریں گے تو یہ سب بھی ہمدردی کے ہی زمرے میں آئے گا.
زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہمارا مذہب تو بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے سے ہمدردی رکھیں۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے، صحیح ہے۔ یعنی جو ہے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے فطرتی طور پہ بخشی ہوئی ہے، اور ہمدردی کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں نے ابھی پیچھے بھی بولا تھا کہ یہ ہمدردی کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ ہمدردی کے جذبے کے تحت دوسرے انسان سے جو ہے وہ اشتراک کرتا ہے۔ ساری دنیا ہمدردی کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمدردی کی تلقین کرتا ہے، اور ایک دوسرے کی مدد، صلہ رحمی اور معافی درگزر کی بھی بات کرتا ہے۔ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جس سلوک کی بات کرتا ہے مسلمان سمیت تمام انسان اپنی اپنی مذہبی کتابوں کی طرف رجوع کریں تو دیکھیں گے کہ ان میں ہمدردی کے بارے میں کتنا زور دیا گیا ہے۔ یہ تمام مذہبی کتابیں ہمدردی سے بھری ہوئی ہیں۔ قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں، اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد عورت ہیں، صحیح ہے۔ انہوں نے پورا قوم کو جو ہے وہ ایک درخت کی طور پہ بتایا ہے کہ اس میں جو ٹہنیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ خاندان ہیں، اور جو پتے ہوتے ہیں وہ خاندان کے مرد عورت۔ جب تک درخت کی جڑ جو ہے وہ ہری ہے، اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہیں پہنچے گا تو ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ درخت کی جڑ ہری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس کی ٹہنیاں پتے بھی ہرے نہیں رہیں گے۔ یعنی اگر جو ہے وہ مطلب اس میں ہمدردی کا عناصر نہیں ہوں گے، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوگا، تو انسان بھی سوکھے درخت کی طرح، جیسے درخت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی ملتا رہے گا تو اس کی جو ہے وہ جڑیں بھی جو ہے وہ ہری رہیں گی، تو پھر اس کی ٹہنیاں بھی ہری رہیں گی اور پتے بھی ہرے رہیں گے۔ لیکن جیسے جیسے پانی نہیں ملے گا تو جو ہے وہ سوکھ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمدردی کے عناصر نہیں ہوں گے، ہم اپنی سیلفشنس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، سیلفش بنے رہیں گے، ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ جو ہے درخت بھی مرجھا جائے گا، اور اس کے بعد ٹہنیاں اور پتے بھی مرجھا جائیں گے۔ یعنی جو ہے ہمارے تمام خاندان بھی جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور جو ہے مرد عورتیں اس میں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو گئے۔ ہمدردی سے اس کے تن مردہ میں جان آ جاتی ہے۔ یعنی ہم جتنا جو ہے دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں گے، ہمارے تو مذہب میں بھی کہا گیا ہے، حقوق العباد پہ زور دیا گیا ہے۔ حقوق العباد یعنی دوسرے لوگوں سے بھی آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، آپ ان کے بھی حقوق ادا کریں۔ اگر آپ ان کے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو اس سے اللہ خوش رہے گا، صحیح ہے۔ آگے انہوں نے جو ہے ہمیں کیا بتایا کہ جو ہے اس وقت دنیا میں دو قسم کے نظریات موجود ہیں۔ ان نظریات نے دنیا کی ترقی اور پستی پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ پہلی نظریے کے حامل انسان کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری نظریے کو اپنانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پہلا نظریہ کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اس نتیجے میں جو ہے کاہل ہو گئے۔ جو انسان کچھ نہیں کر سکتے ان کا ملک اور معاشرہ جو ہے وہ ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب تک ہم کسی کام کے لیے کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم جو ہے جو ہے کام پر دل نہیں لگائیں گے، یا جو ہے ہم کام ہی نہیں کرنا چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ بس ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ سب کچھ ملتا رہے، تو کیا ہوگا کہ اس نتیجے میں جو ہے ہم پستی میں ہی چلے جائیں گے، صحیح ہے۔ جب کہ دوسرے نظریے کے حامل لوگ، یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کا جو معاشرہ ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرتا ہوا ہی آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے نئی نئی حیرت انگیز ایجادات بھی ان کی وجہ سے ہی سامنے آتی ہیں۔ اور جس کو اس بات
پہ یقین ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جب جو ہے اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہم سب کچھ کر جائیں گے تو بس پھر اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے اور واقعی جو ہے وہ جو ہے منزل طے کرتے ہیں، ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ چلیے، تو اس پورے چیپٹر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو ہے ہمیں اب دوسروں کو بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کو ہماری کس طرح ضرورت ہو سکتی ہے، ہمیں ان کے بھی کام آنا ہے، ان کے لیے بھی ہمیں ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے۔